ہندوستان چوتھے نمبر پر ہے جو اپنی میزائل اپنے مشین کو چاند پر پہنچا چکا ہے۔ یہ یقیناً ہر ہندوستانی کے لیے فخر کی بات ہے، اور ہم اس مرکز کی طرف سے سارے ہندوستانیوں کو بدھائی پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک ہندوستان کو اسی طرح ترقی عطا فرمائے۔ 14 جولائی کو تیسری مشین بھیجی گئی، اور تیسری مشین کو جب بھیجا گیا تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ کیا؟ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور تقریباً 1 گھنٹے میں 6000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے یہ مشین آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اللہ اکبر! تو اتنی تیزی کے ساتھ یہ مشین آسمان کی طرف گئی، اور پھر جیسا کہ سب نے دیکھا اور سب نے پڑھا کہ چاند پر ہندوستان کا یہ مشین اتارا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ فخر کی بات ہے۔ ہم تو دعا کرتے اللہ ہمارے ملک کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک ہندوستان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور شاعر مشرق نے نہیں کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، اور کیا کہتے ہیں، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رشک جنا ہمارا، اور یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، اور کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا۔ ہم بھارت کی ترقی پر جلتے نہیں ہیں، یہ بھارت میرے خواجہ کا ہے، یہ ہندوستان عطائے رسول غریب پرور غریب نواز کا ہے۔ ہم تو اس وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب ہم اس وطن کی خاک میں ملتے ہیں، جب ہم اس وطن کی زمین میں جاتے ہیں، تب بھی بغیر غسل کے نہیں جاتے، تب بھی بغیر غسل کے نہیں جاتے۔ پہلے بدن کو غسل دیا جاتا ہے، پہلے بدن کو پاک کیا جاتا ہے، پھر ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کی زمین میں جایا کرتا ہے۔ اور حضرات محترم، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں، آج 14ویں صدی میں اس دور میں اتنی ترقی کے بعد، اتنی ایجاد کے بعد، اتنی ٹیکنالوجی کے بعد ہمارا دیش، ہمارا ملک چاند پر پہنچ گیا، مگر ایک ہندوستان میں بسنے والوں، ذرا اپنے مذہب پر بھی غور کرو، ذرا اپنے قرآن پر بھی غور کرو، ذرا اپنے پیغمبر کی زندگی پر بھی غور کرو۔ اللہ اکبر! ہمارا ملک ایسا کہ 195 ملک میں ہندوستان چوتھے نمبر پر چاند پر پہنچ چکا، مگر آؤ اسلام بتاؤں اسلام کیا ہے، آؤ پیغمبر اسلام کی شخصیت بتاؤں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ میرے امام فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا غبارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ حضرات محترم، سیدنا عباس بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے آقا میں بچپن میں ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا، آپ اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں، جھولے میں ہے، پنگوڑے میں ہے،
میری نظر جب آسمان پر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ چاند کبھی ادھر آتا ہے، چاند کبھی ادھر آتا ہے۔ آج فخر کر رہے ہیں لوگ کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، اور فخر ہونا چاہیے، مگر دیکھو آج سے 1400 سال پہلے یہ چاند کس کے اشارے پر چلا کرتا تھا؟ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے آسمان میں دیکھا چاند کبھی ادھر آتا ہے، چاند کبھی ادھر آتا ہے، اور جب گھر میں نظر کی، جب آپ پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں؟ آپ کی انگلی جس طرف ہوتی ہے چاند آپ کے اشارے پر ادھر ہی چلا آتا ہے، آپ کے اشارے پر ادھر ہی چلا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم یہ تو ہو گئی ایک بات، مگر جب مکے کی دھرتی پر لوگوں نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، بڑے بڑے کمالات دیکھے، کبھی درخت آپ پر درود و سلام پڑتا ہے، کبھی پتھر آپ کو سلام کہتے ہیں، کبھی کنکر آپ پر درود پڑتا ہے، درخت زمین پھاڑ کر آپ بلائیں تو آپ کے پاس چلا آتا ہے، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے معجزے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تو معاذ اللہ لوگ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، استغفر اللہ، لوگ یہ کہنے لگے۔ اچھا پھر بڑے بڑے ماہرین اور دانشور لوگ آئے، کہا آپ کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ، تو جادو دنیا میں ہوتا ہے، آسمان میں نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ یمنی نے جب کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میری دو باتوں کو آپ پورا کر دکھائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ یمنی وہ دو بات کیا ہے؟ کہا ایک بات میں بتاؤں گا، ایک بات میں بتاؤں گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور دوسری بات وہ ہے جو میں نہیں بتاؤں گا، وہ آپ کو بتانا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم حضرت عبداللہ یمنی نے کہا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں، جادو زمین پر ہو سکتا ہے مگر چاند و سورج پر نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو چاہتا کیا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں یہ جو چاند چمک رہا ہے دو ٹکڑے کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے پاک اٹھایا اور جب انگلی کا اشارہ ہوا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ارے آج لوگ چاند پر جا کر فخر محسوس کرتے ہیں، لوگ چاند پر پہنچ کر اپنے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج ہم چاند پر پہنچ گئے، آج ہم چاند پر پہنچ گئے، مگر مجھے کہنے دو پیغمبر اسلام 1400 سال پہلے چاند پر نہیں جاتے، اسی زمین پر کھڑے کھڑے جب اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور توڑ دینا دو ٹکڑے کر دینا یہ بھی بڑا کمال ہے، یہ تو بڑا کمال ہے ہی ہے، یہ تو بڑی بات ہے ہی ہے، مگر جب دو ٹکڑے ہو گیا نا پھر اشارہ کیا تو دوبارہ جوڑ دیا، دوبارہ جوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، اشارہ کرے انگلی جس طرف چلی جائے چاند ادھر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم 40 دن میں یہ مشین آسمان میں پہنچا۔ کتنے دن میں؟ 40 دن میں گیا، اور ہم تو اس پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ہندوستان کی تعریف ہو رہی ہے، ہر ملک میں ہندوستان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ میرے ملک کو اور ترقی عطا فرمائے۔ حضرات محترم اتنی ٹیکنالوجی کے بعد، اتنی ایجادات کے بعد، اتنی مشینری کے بعد، اتنے احتیاط کے بعد، اور اتنی بڑی ٹیم نے اس پر کام کیا،
تب جا کر 40 دن میں چاند پر پہنچا، تب جا کر 40 دن میں یہ مشین چاند پر پہنچا۔ مگر قربان جائے حضرت ام ہانی کے حجرے میں ہمارے سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ رجب المرجب کی 27ویں شب آ گئی اور مشیت الہی یہ تھی کہ محبوب ملاقات کو آ جائے۔ حضرت جبرائیل مکے کی دھرتی پر اترے، آقا کریم نے عرض فرمایا جبرائیل کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ کا رب ملاقات چاہتا ہے۔ پھر آقا کریم چلے، آقا کریم چلے، براق پر بیٹھ گئے۔ یہاں 40 دن گزر جاتے ہیں، اتنی ایجادات کے بعد، اتنی ٹیکنالوجی کے بعد، اور وہاں میرے سرکار کا مقام دیکھیے، وہاں اللہ کے حبیب کا مرتبہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مختصر سے وقت میں مصطفیٰ لا مکہ جا کر تشریف لے آتے، چاند پر نہیں گئے، آسمانوں کے اوپر گئے، اور 1-2 نہیں 7 آسمان کے اوپر، عرش اعظم پر جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، بیت المعمور کو دیکھا، بڑے طویل سفر کو مختصر سے وقت میں مصطفیٰ کریم پلٹ کر آتے ہیں، اور اسی کو دنیا کہتی ہے معراج، اسی کو دنیا کہتی ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اور پھر آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں تمہارا ملک تو اب پہنچا ہے، ہندوستان میں بسنے والے ہندی مسلمانوں، ہمارا دیش آج پہنچا ہے، مگر ہمارا اسلام پہلے ہی پہنچ چکا ہے۔